جماعت بھی انشاءاللہ 20 منٹ پر ہوگی، کل سے فجر کی جماعت بھی 6:20 پر ہوگی انشاءاللہ۔ مراحل طلاق اور اسلام کے عورت پر احسانات۔ آج کل جو عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے مارچ نکالتی ہیں عورتیں، اور میرا جسم میری مرضی، کبھی اس طرح کا نعرہ ہوتا ہے، تو اپنے حقوق کے لیے وہ بے حیائی اور دیگر سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں عورت کو، اتنے کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک سلسلہ نکاح انسانی زندگی میں نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں۔ اس لیے تمام آسمانی جو مذاہب ہیں، بلکہ غیر آسمانی مذاہب میں بھی نکاح کو بہت اہمیت دی گئی اور اسے بیان کیا گیا۔ اور نکاح کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے طلاق۔ جہاں نکاح ہوتا ہے وہیں طلاق کے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، جدائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اب اس جدائی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مختلف مذاہب کے اندر مختلف طریقے رائج ہیں، لیکن اسلام کا طریقہ ان سب میں معتدل ہے اور فریقین کے لیے بہترین ہے۔ اس طریقے پر عمل نہ کر کے اگر کوئی شخص نقصان اٹھائے یا دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، طریقے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی طریقے کی پوری طرح پیروی کی جائے تو پھر اس سے بہتر طریقہ ممکن نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی میں پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا حصہ، اپنی ذات کے لیے تسکین، اپنی خوبیوں کے لیے زینت اور اپنی خامیوں کے لیے پردہ سمجھیں، جیسا قرآن پاک میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ازدواجی زندگی کی دوسری ہدایت یہ ہے کہ بیوی بچوں سے بعض اوقات جانے انجانے میں شوہر کے حقیقی فائدے کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جاتا ہے جو ایک قسم کی دشمنی ہے، لیکن بیوی بچے حقیقت میں دشمن نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو شوہر بیوی بچوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ رکھے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بہت مہربان۔ تو اولاد میں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچے اگر کوئی ایسی غلطی کر دیں، ہم سمجھیں کہ اس نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی، اب اس کے لیے بددعائیں کرنا شروع کر دیں، یہ جہنم میں ہی اب جائے گا، اب میں کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گا، تو اس طرح کا سلسلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالفعل جتنی بڑی اس نے غلطی کر دی تو ٹھیک ہے، معاف کر دیں۔ دوسروں کو بھی معاف کرنے کا حکم ہے، اور اپنے بچوں کو، بعض کا جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو بعض کا کچھ زیادہ ہی کر جاتے ہیں، ایسے بول دیتے ہیں، یا کچھ تو مارنے تک بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال معاف کر دینا چاہیے تاکہ کہیں ہماری وجہ سے وہ عذاب میں نہ پھنسے۔ ازدواجی زندگی کی تیسری ہدایت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں کچھ ان بن ہو جائے تو آپس میں افہام و تفہیم، یعنی بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا کر معاملہ صحیح کر لیں، اور اپنی زندگی لوگوں، خاندان اور اپنے بچوں کے سامنے تماشا نہ بنائیں۔ چنانچہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر بھی اگر نہ سمجھے انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ یہاں مارنے کا جو ذکر آیا ہے تو آج کل کے زمانے کی جو جاہلانہ مار ہے، جدھر آیا اسے ٹھوک دیا، مارا،
لگا دیے، جدھر لگتی ہے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، منہ پہ لگتی ہے جدھر بھی، بلکہ تادیبی یہ تفہیم ہے. اور جو اس میں حد سے گزرنے کا عادی ہو یا جسے کبھی اندیشہ ہو کہ اسے مارے گا تو پھر اسے ہوش نہیں رہے گی کہ کہاں مار رہا ہے، کتنا مار رہا ہے، کتنا سخت مار رہا ہے، ہڈیاں توڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو پھر ایسے کو اجازت نہیں مارنے کی کہ جس کا کنٹرول ہی نہ رہے مارتے ہوئے، اتنا زیادہ اسے غصہ آ جائے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، تو پھر ایسے کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ازدواجی زندگی کی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ میاں بیوی اگر خود معاملہ نہ سنبھال سکیں تو دونوں کے رشتہ دار مل کر ناراضی کا حل نکالنے کی کوشش کریں. چنانچہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں، ایک مرد کے گھر والوں کی طرف سے، ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو. یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا خبردار. ان سب کوششوں کے بعد بھی اگر معاملہ صحیح نہ ہو سکے تو اب کیا طریقہ اپنایا جائے؟ اس کے لیے پہلے زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار ملاحظہ کریں، پھر دیکھیں کہ اسلام نے اسے کس طرح حدود کا پابند کیا. زمانہ جاہلیت میں شوہر بیوی کو ایک طلاق دیتا، جب اس کی عدت مکمل ہونے والی ہوتی تو فوراً رجوع کر لیتا، پھر دوبارہ طلاق دیتا، پھر اختتام عدت کے قریب پھر رجوع کر لیتا. مسلسل اس حرکت کے ذریعے کئی سالوں تک عورت کو لٹکائے رکھتا تھا. اب نہ وہ کسی اور سے شادی کر سکتی تھی، وہ پھنسی رہتی تھی. تو یہ تنگ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب بھی طلاق دیں گے رجوع کر لیں گے. چنانچہ اس انداز میں انہوں نے عورتوں کی زندگیوں کو عذاب بنا رکھا. چنانچہ زمانہ نبوی میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت قریب ہوگی تو اس وقت رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا. تو اس طرح ساری زندگی اس کو قید میں رکھے گا عورت کو. اس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے طلاق اور رجوع کے اس لامتناہی سلسلے کو روک دیا اور یہ حکم نازل فرمایا کہ مرد کو 2 طلاقوں تک رجوع کا اختیار رہے گا، لیکن جیسے ہی تیسری طلاق دے دی اب معاملہ ختم ہو جائے گا. اب صرف شوہر کے ہاتھ کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ ملاپ میں شوہر کی رضا کی طرح بیوی کو بھی شامل کر دیا. اب میاں بیوی دونوں راضی ہوں گے تو نکاح ہوگا، خالی شوہر کے رجوع کرنے سے اب نہیں ہوگا. دوبارہ ملاپ کرنا چاہے تو شوہر کی رضا کی طرح بیوی کو بھی اپنی مرضی کا برابر حق حاصل ہو جائے گا. گویا اصل حقیقت یہ ہے کہ 3 طلاق کی حد بندی سے عورتوں پر ہونے والے مسلسل ظلم و جبر کی رسم کا خاتمہ کر دیا گیا. جب تیسری طلاق دی جائے گی تو عورت ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جائے گی. اب اس عورت کی اپنی زندگی ہے، عدت کے بعد وہ چاہے تو نکاح نہ کرے یا نکاح کر لے، اس کی مرضی، بغیر نکاح کی زندگی چاہے گزار دے اور چاہے تو اپنی مرضی سے جس مرد سے چاہے نکاح کر لے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے. لیکن اگر نئی جگہ شادی کی اور وہ شوہر فوت ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی تو یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو فرمایا کہ اب یہ عدت کے بعد اس پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور یہ بھی عورت کی مرضی ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا. اب غور کیجئے، سارے کا سارا معاملہ عورت کی رضامندی اور اس کی مرضی پر موقوف ہے، اور یہ سارے حقوق اسلام نے دیے عورت کو. مطلقہ عورت کو نہ ہی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ دوسرے شوہر سے طلاق لینے پر جبر ہے، اور نہ ہی دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی پابندی ہے، بلکہ تینوں جگہ ہی عورت کی مرضی پر دار و مدار ہے. اگر وہ چاہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی اپنی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے. آج کل کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اس کو غلط طریقے کے حوالے سے یہ نعرہ لگتا ہے. بھائی اسلام نے اس انداز میں مرضی کا اختیار دیا ہے،
یہ جو ظلم ہو رہا تھا عورتوں پہ، لیکن انہوں نے میرے جسم میری مرضی کو کسی اور کھاتے میں لے لیا. تو بعض لوگ دینی مسائل کو مذاق بنا لیتے ہیں، بالخصوص جو دین دشمن اور دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کہ جنہیں خدا نے ظلم کی خاتمے کا ذریعہ بنایا، معاذ اللہ اسی کو ظلم کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں. جبکہ اس طلاق والے مسئلے کی حقیقی صورتحال یہی ہے کہ جو یہاں بیان کی گئی ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کو حقوق کی فراہمی ہے اس کے اندر. اور اس آیت کے اس حقیقت کا ادراک اس آیت کے اندر عقل مندوں کے لیے ہے، دین سے بیزار لوگوں کے لیے نہیں. ایسی باتیں وہی کرتے ہیں جو دین سے بیزار ہوں. وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حقوق نہیں دیے، عورت کو پابند کیا گیا، عورت تو مرد کی شانہ بشانہ چلے، تو عورت کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، تو جائیداد بھی برابر ملنی چاہیے. تو اس طرح کی باتیں دین سے بیزار لوگ کرتے ہیں، جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ